کہ پہلے قرض دیں یا پہلے ہم قربانی کریں. ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض بھی دینا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیں صاحب نصاب ہے تو اس قرض کو مائنس کیا جائے گا، دیکھا جائے گا قرض نکالا جائے تو بھی صاحب نصاب بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو اگر قرض نکالنے کے بعد بھی یہ شخص 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم کا مالک ہے، یعنی قرض اگر نکال دے تو بھی اتنا رہے گا، تو اس پہ قربانی واجب ہے. پھر یہ کہنا کہ چونکہ میرے پر قرض ہے لہذا قربانی واجب نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ آپ پہ قرض ہے، آپ لوگوں کا قرض دیں گے تو بھی اس کے بعد بھی آپ صاحب نصاب رہیں گے. لیکن اگر ایک آدمی کے پاس قرضہ ہے اور قرضہ اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب، اگر وہ قرضہ دے دیتا ہے تو صاحب نصاب رہتا ہی نہیں. وہ جیسے ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں لیکن قرضہ 50,000 ہے، تو 50,000 دے گا تو صاحب نصاب نہیں رہے گا، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ قرض ادا کرے لوگوں کا. کیا عورتوں پر قربانی واجب ہے؟ کیا عورتوں پر قربانی واجب ہے یا شوہر جو قربانی کرتے ہیں وہ بیوی کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے؟ منیر، اچھا منیر نہیں لکھا ہوا ہے. نیز عورت پر کب قربانی واجب ہے؟ مریم سندس. دیکھیں عورت پہ بھی اسی ٹائم پہ قربانی واجب ہے جب مردوں پہ واجب ہے. مردوں پہ کب ہوتی ہے؟ جب مردوں کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر نصاب ہو، یعنی سونا، چاندی، مال تجارت، کیش اماؤنٹ اور ضرورت سے زائد سامان، یہ پانچوں یا 4 یا 3 یا 2 یا 1، کوئی بھی چیز ان کے پانچوں کا مجموعہ بھی اگر پہنچ جائے نا 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو مردوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے، قرضہ مائنس کیا جائے گا اس سے. تو عورت پر بھی ایسے ہی ہے. عورت کے پاس عام طور پہ سونا ہوتا ہے، سونے کے ساتھ 1 روپے بھی اگر ہے تو پھر سونے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی بلکہ 52.5 تولہ چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے. تو آج کل اتنا سونا خواتین کے پاس ہوتا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہا ہوتا ہے. تو اگر قرضہ ورزہ نہیں ہے اور اتنا گولڈ موجود ہے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہوگی. تو مرد اس کی طرف سے کر دے اس کو بتا کے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو عورت کو خود کرنی پڑے گی سونا بیچ کے. بیوی کی قربانی کیا شوہر کرے گا؟ میں اکیلا گھر کا کفیل ہوں، کیا میں ایک قربانی کروں گا یا اپنی بیوی کی طرف سے بھی میں قربانی کروں گا جبکہ بیوی ہاؤس وائف ہے؟ راؤ عمر فاروق دبئی سے. دیکھیں اگر آپ کی بیگم کے پاس گولڈ بھی نہیں ہے اور سورس آف انکم بھی اتنی نہیں ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ان کے پاس جمع ہو گیا، کیش اماؤنٹ بھی نہیں ہے اتنا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو پھر ان پر قربانی واجب نہیں ہے. تو پھر آپ اکیلے اپنی طرف سے کر لیں، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو بس کافی ہے. کیا گھر میں ایک قربانی کافی ہے؟ کیا ایک فیملی سے ہر شخص کو الگ الگ قربانی دینی ہوگی یا ایک شخص سب کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ مثلا ایک بھائی ملک سے باہر ہے اور اپنی بیوی اور والدین کی طرف سے ہر سال قربانی کرتا ہے. اب وہ دوسرا بھائی جو والدین کے ساتھ رہتا ہے کیا اس کو بھی قربانی کرنی ہوگی یا وہ اسی میں شامل کہلائے گا؟ بنت طالب کراچی سے. دیکھیں دوسرا بھائی اگر بالغ ہے اور اس کے پاس آمدن ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم کا وہ مالک ہے اور قرضہ بھی نہیں ہے اتنا کہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب سے نکالا جائے تو نصاب ہی کم پڑ جائے، تو ایسا بھی نہیں ہے، تو پھر اس پہ الگ سے قربانی واجب ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ وہ خود قربانی کرے یا اس کی طرف سے وہ بھائی کر لے جو بیرون ملک رہتا ہے، لیکن اس کی قربانی لازم ہوگی. قربانی ہر اس شخص پہ لازم ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے، اور گھر میں ایک فرد کے قربانی کرنے سے یا سربراہ کی قربانی کرنے سے باقیوں سے قربانی ساقط نہیں ہوتی. باقیوں پہ اگر واجب ہے تو ان کو خود کرنی پڑے گی یا ان کی طرف سے گھر کا سربراہ کر دے، الگ سے حصہ لے کے کرے. وجہ اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی استطاعت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی چاہے مرد ہو عورت ہو گھر کا سربراہ ہو یا نہیں ہو، ہر شخص پہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی لازم ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی اجازت سے اگر دوسرا اس کی طرف سے حصہ ڈال لے تو ٹھیک ہے. تو جو بھائی باہر ہیں اگر وہ یوں کر لیں کہ اس بھائی کا بھی ایک گائے میں حصہ الگ سے ڈال لیں
بھائی کو پتہ ہو تو ٹھیک ہے، پھر ہو جائے گی قربانی۔ قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں کرنا، کیا ایک ہی جانور میں قربانی اور بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ سیف انصاری انڈیا سے، جی بالکل کر سکتے ہیں۔ گائے میں ایک حصہ آپ قربانی کا ڈال لیں اور ایک حصہ عقیقے کا ڈال لیں، جائز ہے۔ مسافر پر قربانی ہے یا نہیں؟ مسافر سے کون مراد ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی؟ محمد فاروقی۔ دیکھیں، جو شخص بھی اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، گھر سے نہیں اپنے شہر سے 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو جب وہ اپنے شہر سے نکل جائے گا، شہر کے مضافات، جو شہر کی کچی آبادیاں ہوتی ہیں نا، جو شہر ہی کے سے ملحقات ہوتی ہیں، وہ سب آبادیاں جب کراس کر کے شہر سے باہر نکل جائے گا اور اس کا ارادہ ہے کم سے کم 78 کلومیٹر دور جانے کا، تو شہر سے باہر نکلتے ہی وہ مسافر ہے۔ اب سفر میں جب تک ہوگا یا کسی شہر میں جا کے اسٹے کرے گا، اور کسی شہر میں اسٹے میں اس کی نیت 15 دن ٹھہرنے کی نہیں ہوتی، یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ میں 15 دن سے کم ٹھہروں گا، یا کوئی نیت ہی نہیں ہے، یا کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن ٹھہروں گا، اسی کنفیوژن میں کئی سال گزر جائیں، کئی مہینے گزر جائیں، تو جس دن وہ نیت کرے گا کہ میں اس شہر میں 15 دن ٹھہروں گا، آج کے بعد سے 15 دن ٹھہروں گا، جس دن یہ پکی نیت ہوگی اس دن سے وہ مقیم بن جائے گا، اس سے پہلے پہلے وہ مسافر رہے گا۔ تو ایسے مسافر کی زندگی میں، اس سفر کی حالت میں، اگر بقرعید کی صبح صادق آ گئی اور 3 دن تک وہ سفر میں ہی رہا، تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ یہ خوب سمجھ لیں، اگر بقرعید کی جو صبح صادق ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق، وہ اس صورت میں آئی جب وہ اپنے شہر میں تھا یا شہر سے باہر ابھی نکلا نہیں تھا، تو مقیم ہے، اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن اگر صبح صادق آئی اس حال میں کہ وہ شہر کو چھوڑ چکا تھا اور سفر میں ہے، اور 3 دن اسی حالت میں گزر گئے، یعنی 10 11 12 ذی الحجہ کی مغرب تک وہ سفر میں رہا، تو اس پر قربانی اس سال واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 12 ذی الحجہ کی کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ دوبارہ مقیم بن گیا، تو بھی اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ مطلب ہے کہ سفر میں بقرعید کے پورے 3 دن گزر جائیں گے نا، اس کو صبح صادق سے لے کے تیسرے دن کا سورج غروب ہونے تک کا یہ سفر میں ٹائم گزر گیا، تو ایسے شخص پہ پھر قربانی واجب نہیں ہے مسافر ہونے کی وجہ سے۔